هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. قابل التعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، سینا تحصیل کھاریاں ضلع گجرات کی جامع مسجد مدنی میں آج کی خوبصورت محفل میں آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ حضرات مغرب سے تشریف فرما ہیں اور بڑی دلجمی کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے یہاں تشریف لانے کو، آپ کو ہر قدم اور ہر سانس کے بدلہ میں نیکیوں سے مالا مال فرمائے۔ اسٹیج پر نمونہ اسلاف استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی جمیل الرحمن دامت فیضہم جلوہ افروز ہیں اور حضرات بھی تشریف فرما ہیں۔ مجھے محسوس ہی ہو رہا ہے کہ آج پہلی بار آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جہاں ملاقات پہلی ہو وہاں بعض دفعہ سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے۔ درمیان میں بچے تشریف فرما ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہیں، ہمارا اثاثہ ہیں، لیکن ہیں تو خیر فی الحال بچے، تو انہوں نے تو گفتگو آپس میں کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اگر بڑے بھی آپس میں بات کریں گے تو میں بھی کس کے ساتھ بات کروں گا۔ آج کی اس تقریب کے لیے 2 ماہ غالباً ہو گئے برادر عزیز پیکر اخلاق حضرت مولانا محمد رضوان حافظہ اللہ، انہوں نے پابند کیا ہے اور الحمدللہ اللہ نے کیا تو وعدہ نبھ گیا، میں حاضر ہو گیا۔ اب مجھے بعض چہروں پہ ہلکی ہلکی تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی ہے نا جی، ہو جاتی ہے، بشری تقاضا ہے۔ بہرحال میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ زیادہ لمبی گفتگو لے کر نہ جاؤں، لیکن چونکہ پہلی ملاقات ہے تو اس لیے اتنا عرض کر دوں کہ میں نے انِّوا تقریر نہیں کرنی۔ انِّوا سمجھتے ہیں کہ میں یہ نہ دیکھوں کہ آپ اکتا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یا وجود یہاں ہے روح کہیں اور ہے، یا پریشان ہے، یا کوئی تقاضا ہے، یا سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تو میں جو مجھے ذہن میں ہے یا جو یاد کر کے آیا ہوں یا جو ارادہ تھا کہ یہ سنانی ہے تو وہ میں آنکھیں بند کر کے سنا دوں، ایسا نہیں ہے۔ جتنی کیپیسٹی انسان میں ہوتی ہے ظاہر ہے بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے چہرے دیکھ کر آپ سے بات کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو سٹینڈ پہ لگے رہے موبائل ہیں وہ سٹینڈ پہ لگے رہیں، جو ہاتھوں میں ہیں اب وہ مناسب نہیں، آپ سٹینڈ نہ بنیں۔ اگر آپ کی توجہ موبائل کی جانب رہے گی آپ میرے ساتھ بات نہیں کریں گے، میں نے صرف بات آپ سے نہیں کرنی، آپ نے مجھ سے باتیں کرنی ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ زور زور سے بولیے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ میری طرف سے کوئی تقاضا نہیں ہے، لیکن صرف فیڈ بیک مجھے آتا رہے کہ یہ بات میری منتقل ہو گئی ہے، اب میں اگلی بات پہ پہنچ جاؤں۔ میری بات یہاں تک تو سمجھ آ گئی؟ اگر آپ بول سبحان اللہ میرے نعت خوانوں نے ضرور کہلوائی ہوگی اور تھک گئے ہوں گے تو آپ ہلکا سا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی ہے، اب اگلی بات پہ چلو، ٹھیک ہے؟ لیکن توجہ میری جانب رہے تاکہ میں کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یہ بچے انہیں اٹھانا بھی نہیں اور میرے خیال میں بٹھانا بھی نہیں۔ ظاہر ہے انہیں
کوئی اس میں سے شاید بات سمجھ آئے، انہوں نے تو مجھے تنگ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آپ نہ تنگ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ سب تو ہلا دیں۔ میں زیادہ لمبی بھی بات نہیں لے کے جاؤں گا، لیکن گفتگو کا جو میرا ایک اپنا طریقہ ہے اس کے مطابق ہی رکھنا چاہوں گا۔ ابتدا کے اگر 2 منٹ آپ نے توجہ نہ کی تو اگلی بات شاید آپ کو سمجھ نہ سکے۔ تمہید کے 2 منٹ زیادہ توجہ چاہیے ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کا خود سے جی چاہے گا کہ ہم تھوڑی سی توجہ اس طالب علم کو دے ہی دیں، ٹھیک ہوگی؟ حضرات اب توجہ میری جانب رکھیے گا، تاکہ مجھے یہ ساری میں نے یہ وقت آپ کا 5 منٹ اس لیے لیے تاکہ میں گفتگو کے دوران دائیں بائیں نہ جاؤں۔ انسانی معاشرے میں 2 چیزیں تعارف کا باعث بنتی ہیں، 2 چیزوں سے تعارف ہوتا ہے۔ یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، کس سے؟ نسب۔ باپ کون ہے، دادا کون ہے، قبیلہ کون ہے، خاندان کون ہے۔ یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے۔ حسب کرتا کیا ہے، منصب کیا ہے، عہدہ کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، معاملات کیا ہے، دھندا کیا ہے۔ تو ایک معنی تو سمجھ آیا ہوگا، اسی لیے سارے بولتی ہیں ہم یوں کر دیں۔ یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، تمہید جس نے چھوڑ دی اسے پھر اگلی بات سمجھ نہیں آئے گی، پہلے سے اس کرنا۔ یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نسب اچھا ہے تو اب حسب بھی اچھا ہو، یا اس کا حسب اعلیٰ ہے تو اس کا نسب بھی اعلیٰ ہو، یہ ضروری نہیں۔ رب کی عطا ہے کہ اگر اسے یہ عطا ہو جائے کہ نسب بھی اعلیٰ ہے اور حسب بھی اعلیٰ ہے، یہ اس کی عطا ہے اگر ہو جائے تو، ورنہ یہ ضروری تھوڑا سا بولیے، مجھے پتہ ہے آپ سے کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر آپ گلی سے گزر رہے ہیں اور آپ بائک پر ہیں، موٹر سائیکل پر ہیں، سامنے سے ایک بندہ آتا آپ کو نظر آیا، آپ بائک سے اتر آئے، آپ اس کے نسب سے واقف نہیں، اس کا بیٹا ہے، اس خاندان سے ہے، اس قبیلے سے ہے، آپ اس سے واقف نہیں، آپ بائک سے اس لیے اتر آئے، آپ کا استاد ہے، آپ کا یہاں تعارف ہو رہا ہے حسب سے، کس سے؟ ایک اور بندہ آ رہا ہے، آپ بائک سے اتر آئے، آپ کو اس کے حسب سے کوئی سروکار نہیں، یہ آپ کے استاد کا بیٹا ہے، یہاں تعارف ہو رہا ہے نسب سے، یہاں تعارف ہو رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نسب اعلیٰ ہے تو اب حسب بھی اعلیٰ ہوگا۔ بیٹا بیٹھ جائیے۔ یہ ضروری نہیں، اب یہ جملہ میں نے بولا کہ یہ ضروری نہیں، اس اپنے جملے پر میں دلیل دینے چلا اور اس دلیل کے ساتھ ہی میں انشاءاللہ تمہید سے کوشش کروں گا کہ نکلا۔ یہ ضروری نہیں کہ نسب اعلیٰ ہے تو اب حسب بھی اعلیٰ ہو، یا حسب اعلیٰ ہے تو اب اس کا۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر نسب اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا، لیکن حسب قاتل ہے، نسب اتنا اعلیٰ کہ نبی کا بیٹا، لیکن حسب حاسد ہے، حسب قاتل ہے، نسب اتنا اعلیٰ کہ نوح کا بیٹا، لیکن حسب مشرک ہے، حسب بے ایمان ہے، حسب نافرمان ہے، حسب باغی ہے۔ اور اب دوسری جانب آئیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا کہ کس کا بیٹا ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن اس کا حسب اتنا اعلیٰ ہے
کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل جنت میں یہ قدموں کی آہٹ کس کی آ رہی ہے؟ اپنے چہروں سے یہ ظاہر نہ کیجئے کہ میں نے کوئی اس محفل کے لیے اوکھی گفتگو کا انتخاب کر دیا، یہ ظاہر نہ کیجئے میں کسی زیادہ بیک ورڈ علاقے میں نہیں بیٹھا ہوا، یہ ظاہر مت کیجئے، تھوڑے سے چہرے سے فیڈ بیک ایسا دیجئے کہ میری بات آپ تک منتقل ہو گئی، بخیل بھی مت بنیے گا، میں اسے یہی سمجھوں گا کہ بات سمجھ نہیں آ رہی گفتگو کی شروع کر دوں گا، پھر ایک لمبی تمہید میں چلا جاؤں گا۔ اس کے نسب کو نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اعلیٰ ہے، وہ جو سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں اجمی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے۔ وہ جس کا منہ کا رنگ کالا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، کرتا تار تار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ عرض یہ کرنا ہے آپ کی خدمت میں، یہ کہیں جملہ لگ گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں جانتا کون کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے۔ نسب نہیں بدلا جا سکتا، میں نے شروع کر دی، نسب وہ آپ کے اختیار میں نہیں، آپ اسے نہیں بدل سکتے، نسب نہیں بدلا جا سکتا، چلو آسان کر دیتا ہوں، ابا نہیں بدلا جا سکتا، خاندان نہیں بدلا جا سکتا، حسب بدلا جا سکتا ہے، حسب آج بھی بدلتا ہے، اور آج بھی حسب کے بدلنے کے دو ذریعے ہیں، حسب آج بھی بدلتا ہے، حسب آج بھی اعلیٰ ہوتا ہے، یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے۔ حسب آج بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اور یہ میں نے جملہ کیوں بولا کہ آج بھی بدلتا ہے؟ حسب آج بھی بدلتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا جو شریعت لائے وہ محدود وقت کے لیے نہیں، محدود علاقے کے لیے نہیں، محدود قبیلے کے لیے نہیں، محدود زمانے کے لیے نہیں، بلکہ اعلان کرا دیا فاران کی چوٹی پر پیارے آقا سے، یا ایھا الناس، آقا فرماتے ہیں جہاں بھی انسان ہیں، یہاں ہیں، کسی اور خطے میں ہیں، آج ہیں، آنے والے زمانے میں آئیں گے، یا ایھا الناس، جب تک انسانیت کا زمانہ ہے، میں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اس وقت تک کے لیے اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ میں نے جملہ کیوں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حسب آج بھی بدل سکتا، حسب آج بھی بدل سکتا اور بدلتا بھی ہے، بدلتا بھی ہے، وہ کیوں، وہ کیسے، وہ کس وجہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ قرآن سے بدلتا ہے یا آقا کے فرمان سے بدلتا ہے۔ اب اس پر میں ایک جملہ بول رہا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلی بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا، یہ تو ہوتے رہتے ہیں، اس بات پر بھی حیرانی سے دیکھتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، بچہ پیدا ہونا، ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر والدین چلے جاتے ہیں گورنمنٹس کی دکان پر، بوتیک کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس ہمیں دے دیں، اور جو دیہاتی علاقے ہیں تو خواتین خود سلائی کر لیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پٹولے بنا لیتی ہیں، بہر ہوتا وہ 0 سائز ہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بچہ جب ہو گیا 2 سال کا، اب اگر کوئی توفتاً بھی آپ کو 0 سائز کا لباس دے تو آپ کہتے ہیں تیری بڑی مہربانی، یہ ہمارے بچے کو آتا۔ بچہ ہوا 5 سال کا، اب اسے 2 سال والا لباس دینا تھا، بچہ ہوا 10 سال کا، اب اسے 5 سال والا لباس۔ ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا، جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے اس قد کو پہنچ گیا، اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا، اب میں فیشن کی بھی بات کر رہا، فیشن بدلتے رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، کبھی پانچے تنگ آ جاتے ہیں، کبھی کھلے آ جاتے ہیں، کبھی کبھی اوپر چلی جاتی ہے، میں فیشن کی بات نہیں کر رہا، اور میں ان کی بھی بات نہیں کر رہا جن کا نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔
کس کی بات کر رہا ہوں؟ نشانوں کی بات کر رہا ہوں کہ اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا جب اپنے چوپن پر پہنچ گیا، اب 20 سال پہ بچہ پہنچ گیا، اتنا ہی قد اسے ملنا تھا تو 6 میٹر کپڑا لگ جائے گا۔ جب بچہ ڈبل ہو گیا 40 سال کا، کیا کپڑا بھی ڈبل ہو جائے گا؟ نہیں، وہی لگے گا۔ اب میرا استدلال ضائع نہ کیجیے گا۔ اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات بنائی، کائنات ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس وقت کچھ ضرورتیں تھیں، کچھ تقاضے تھے، ان ضرورتوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی، جناب آدم لے کر آئے، کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، ضرورتیں بدلی، نئی شریعت چاہیے تھی، جناب نوح لے کر آئے، کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، ضرورتیں بدلی، نئی شریعت چاہیے تھی، نیا لباس چاہیے تھا، جناب ابراہیم لے کر آئے، کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، نیا لباس چاہیے تھا، جناب موسیٰ لے کر آئے، جناب عیسیٰ لے کر آئے، کائنات جب اپنے چوپن پر پہنچی، اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا، تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے آئے، اب قیامت تو آئے گی، کوئی اور نبی بولیے کوئی اور نبی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے، مرکز کائنات بنا کر بھیجا ہے، ہادی کائنات بنا کر بھیجا ہے، روح کائنات بنا کر بھیجا ہے، طبیب کائنات بنا کر بھیجا ہے، اس نے کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ ارے اللہ نے میرے آقا کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے، تو پھر محبت میں مجھے کہنے دینا، جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور لطیفان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام میں بدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف وسیع، مصطفیٰ کی شفاعت میرا مصطفیٰ۔ پتنی میری کو گل سمجھ بھی آئی، آپ کو سمجھ آئیے؟ پھر آپ کی بات مجھے سمجھ چھوڑی ہے، اس کا مطلب ہے میری سمجھ چھوڑی ہے کہ آپ کی بات کو مجھے سمجھ ہے۔ قیامت تو آئے گی، کوئی اور نبی کوئی اور نبی نبی سچا ہوتا ہے، نبی میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں کسی کی اصلاح کر رہا ہوں، میں قابل اصلاح بندہ ہوں۔ البتہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اس موضوع پر بات ہوتی ہے نا، یا کوئی بھی کر رہا ہوتا ہے، یہی کہہ سکتا ہوں کہ شاید سبقت لسانی کی وجہ ہے، ورنہ تو ایسا کوئی بھی نہ کہے، کہہ دیا جاتا ہے فلان جھوٹا نبی۔ میں کہتا ہوں یوں کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب آپ نے جھوٹا کہہ دیا پھر نبی کیوں کہا؟ چلو کوئی بات نہیں، جب آپ نے جھوٹا کہہ دیا پھر نبی کیوں کہا؟ یہ کہاں سے کیٹیگری آ گئی کہ کچھ نبی سچے ہوتے ہیں، کچھ معاذ اللہ جھوٹے ہوتے ہیں؟ نبی صرف سچا ہوتا ہے، نبی جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی کی پیشن گوئیاں سچی ہوتی ہیں، جس کی جھوٹی ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی جو پہلے دن دعویٰ کرتا ہے، نبی جو پہلے دن دعویٰ کرتا ہے، آخری دن بھی وہی دعویٰ کرتا ہے۔ یہ جو اس پہ ایمان نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے تو ہر موقع پر اپنے دعوے کو بدلا ہے۔ کبھی کہا ہے میں کلیم ہوں، کبھی کہا ہے میں مسیح ہوں، کبھی کہا ہے میں مہدی ہوں، کبھی کہا ہے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہا ہے میں محمد ہوں، کبھی کہا ہے میں بروزی ہوں، بدلتا رہا ہے دعوے۔ اور نبی کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، جو دعویٰ پہلے دن وہی دعویٰ آخری دن۔ نبی سچا ہوتا ہے، جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ میرے آقا کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اب قیامت آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا، پہلے
میرے آقا انسانوں کے نبی، ملائکہ کے نبی، جنات کے نبی، حور و غلمان کے نبی، شرق کے نبی، غرب کے نبی، شمال کے نبی، جنوب کے نبی، تحت الثری کے نبی، سدرۃ المنتہا کے نبی، عرشوں کے نبی، فرش کے نبی، میرے آقا ہواؤں کے نبی، خلاؤں کے نبی، فضاؤں کے نبی، نباتات کے نبی، جمادات کے نبی، ارضیات کے نبی، حیوانات کے نبی، فلکیات کے نبی، میرے آقا تو نبیوں کے نبی۔ ارے جو پہلے آئے وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی۔ جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت۔ جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود۔ جو پہلے آئے ان کی نبوت تو پھیلی، آقا کی نبوت ذاتی۔ جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت۔ جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ۔ جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر۔ میرے آقا آخری نبی، میرے آقا کے بعد اب یہاں پہ ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، اب میں نے تو بولنا ہے نا، کیا کروں۔ نبی جب آتا ہے نا اس سے سونا کوئی نہیں ہوتا۔ نبی سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ذوق والوں کے حوالے جملہ کرنے لگا ہوں۔ بعض چیزیں دور سے خوبصورت لگتی ہیں، نیڑے جاؤ جو بندہ کہتا ہے ایک ہی کر بیٹھا۔ اور جوانوں توجہ ہے، بعض چیزیں دور سے بڑی سونی لگتی ہیں، نیڑے جاوے نا بندہ یہ پریشان ہو جاتا ہے یار یہ میں کی کر رہا ہوں۔ چلو اس جملے کو میں یوں بھی عرض کرتا ہوں، شاید کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک ہو جائے۔ بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہے، کیوں نہ اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا جائے، کوئی کاروبار مل کے کر لیا جائے۔ بعد بندہ پھر کننا نو ہاتھ لاندہ بنتا ہے، چپ کر کے میں بیٹھے ہو جب میری گلیں سچیاں لگ رہی۔ بعض چیزیں دور سے سونی لگتی ہے، نیڑے بندہ جائے تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ سینا آلے ہو ایک جملہ تو میری مرضی کا سن لگو، میرے آقا دور سے بھی سونے، میرے آقا دور سے بھی سونے، میرے آقا نیڑے سے بھی سونے، میرے آقا دور سے بھی خوبصورت، میرے آقا نزدیک سے بھی خوبصورت۔ یہ جملہ میں نے اس لیے بولا کہ میرے پاس دلائل موجود ہیں جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا، اور میرے پاس یہ بھی دلائل موجود ہیں جنہوں نے حضور کو نیڑے ہو کے دیکھا، جنہوں نے دور سے دیکھا، جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا، وہ آج 14 صدیاں بعد بھی بول اٹھے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن النبی بخصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جنہوں نے دور سے دیکھا وہ پکار اٹھے، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے حضور کو نزدیک سے دیکھا وہ پکار اٹھے، یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنائی۔ ساؤنڈ والے بھیا تھوڑی سی آواز صاف کر دیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، تسی چپ کرو میں بولتا ہوں۔ آپ تو سامع ہیں نا، سامع کا مطلب ہوتا ہے وہ صرف سنیں، آپ بھی سچے ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سامع کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ کتاب تو میرا کام ہے نا، بولنا تو میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت احسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنا لی, پھر آپ کو بنانا تھا تو پوچھا محبوب سب کچھ بنا چکا ہوں اب بتانا تجھے کیسا بناؤں. یہ وہ تخیل ہے جو حضرت احسان نے سنایا, حضور نے خود سنا, اور ہے سارا تخیل. ہے کیا تخیل ہے, حضرت احسان کا تخیل ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ یوں پتہ چلتا ہے. اللہ نے پوچھا محبوب چہرہ کیسے بناؤں, تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے. کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ میرا تخیل ہے. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب آنکھیں کیسی بناؤں, تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے. خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ میرا تخیل ہے. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب ہاتھ کیسے بناؤں, تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب انگلی کیسے بناؤں, آپ نے کہا ہوگا یا اللہ انگلی ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جائے. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب پسینہ کیسے بناؤں. حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے. میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا. حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں. لوگ پہلے سے صفیں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کا رخ ہے قبلے کی طرف, اور حضرت انس ادھر سے داخل ہوتے ہیں جدھر لوگوں کی پیٹھ ہے. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. خوشبو بتاتی پٹھان تو نہیں ہوتی سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. خوشبو بتاتی ہے انہیں. پوچھتے ہیں انس سے انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے. انس یہ کہاں سے لاتے ہو خوشبو, کس اتاری سے لیتے ہو. انس کہتے ہیں یہ اتاریوں سے نہیں ملتی. میں حضور کی مجلس میں ہوتا تھا, حضور کی خدمت کیا کرتا تھا. پیارے آقا کو پسینہ آتا تھا, وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کرتا رہتا تھا, اسی کو لگا کے آتا. ایک جملہ آگے قاری زید میں کرا کی تے سناواں کنوں تسی کہنے پتلی کی گل ہو گئی ہے. آگے چلنے سے پہلے یہاں پہ رکنا چاہوں گا. وہ میں رکتا بات جملوں پہ اس لیے ہوں کہ بندہ کسی کو کہے نا بھی لاچی دا سواد کدی لے, لاچی کدی کھادی ہے, وہ بندہ کہے نہیں منو نہیں پتا لاچی دا کی سواد ہے. تے بندہ انہوں مشورہ دے دے یار لاچی کھانی بڑا ٹیسٹ ہے, بڑا سواد ہے. اور لاچی رکھے تلی تے پھکا مارے اتوں پانی پیوے, سواد آنا سواد کدوں آنا. تے وہ منو کئی گلاں تھوڑیاں دیاں چٹھڑیاں پہنیاں چبانیاں پہنیاں. حضرت انس فرماتے ہیں یہ میں حضور کی خدمت کرتا تھا, حضور کو پسینہ آتا, وہ پسینہ میں ایک شیشی میں, میرا جملہ ضائع نہ کرنا, میرا استدلال ضائع نہ کرنا توجہ دوستو, وہ میں ایک شیشی میں جمع کرتا, اسی میں سے لگا کے آتا ہوں. توجہ, حضرت انس ہیں اس وقت دمشق میں, خدمت میں رہے مدینہ میں. خدمت میں کہا رہے خدمت میں کہا رہے مدینہ میں. حضور دنیا سے پردہ فرما چکے. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ, اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ وہ آج لگا کے آتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. قاضی کہتا ہے یہ پسینہ کس وجود کا ہے. اس کے متعلق جب بات آتی ہے تو پھر بات شروع کر دیتے ہو. یوں نہ کرو, کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو, مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو, مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. آقا ہی سنتے ہیں روزے میں اپنے, درود ان کو جاؤ سنا کر تو دیکھو. ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو, ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا, مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ نگاہیں ذرا تم جمع کر دو دیکھو. عرض یہ کر رہا تھا حضور دور سے بھی سونے,
हुजूर गरीब से भी सोने। एक और खत्म नबूवत में एक जुमला अर्ज करूं और आप नौजवानों के काम आएगा। नबी जितने गुजरे, कितने अंबिया तशरीफ लाए, नबी का नाम, तवज्जो, नबी का नाम मुफरद होता है, मुरक्कब नहीं होता। नबी का नाम मुफरद होता है, मुरक्कब। आदम एक लफ्ज, जितने अंबिया तशरीफ लाए, नबियों का नाम मुफरद होता है, मुरक्कब। आदम, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, मूसा, ईसा, यहिया, जकरिया, लूत, हूद, याकूब, ज़ुल्किफ़ल, इलियास, शीश, मोहम्मद। इस बेईमान ने जिसने खत्म नबूवत का दावा किया, इसका नाम तो मुरक्कब था, मिर्जा गुलाम अहमद। नबी का नाम मुफरद होता है, नबी का नाम, नबी सच्चा होता है, नबी की पेशन गोइयां सच्ची होती है, इसलिए कि नबी खुद नहीं बोलता, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और अल्लाह ने मेरे आका को तो सारी कायनात का सरदार बना के भेजा है। मोहब्बत में मुझे फिर कहने दे, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक तआला हमारा नबी, जिसका कोने में कोई शानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कही है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जन्मों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों जग से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबुव्वत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हसी है नजारा हमारा नबी। तू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका हो मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन और ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक का आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा। कोई नबी ना क़यामत तलक का आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। अल्फाज से आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुदस्सर कहा, वो दुहाबी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ गोयों निखारा हमारा नबी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। जो आप आ गए यही काफी है। हमें मुझे पहुंचते हैं। मैंने अर्ज़ किया, नबी सच्चा होता है, नबी की पेशन गोई ਤੁਹਾਡਾ मूड नहीं बन रहा, तो मेरा मूड है मैं एक पेशन गोई का जिक्र कर दूं। मैं लफ्जों अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं। एक पेशन गोई का जिक्र कर दूं। मेरे आका ने जितनी पेशन गोइयां फरमाई सब सच्ची। बोलिए मेरे साथ थोड़ा सा, जितनी पेशन गोइयां मेरी आका ने फरमाई सारी। अब उसमें मैं जिम्मेदारी से एक पेशन गोई का जिक्र करने लगा। प्यारे आका जब हिजरत फरमा रहे हैं, गारे शौर से निकले, अभी उम्मे मामद की झोपड़ी पर नहीं पहुंचे। जनाब अबू बकर साथ हैं।
अचानक से अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह कोई हमारा पीछा कर रहा है। प्यारे आका ने जलाली निगाहों से पीछे देखा। आपने आज तक जमाली निगाहें सुनी, अब आका ने जलाली निगाहों से पीछे देखा। जैसे ही देखा सुराका बिन मालिक जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुआ, घोड़े पे सवार था, पीछा कर रहा था। प्यारे आका का देखना था कि सुराका घोड़े समेत जमीन में धंसना शुरू हो गया। सिर्फ देखा, सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता धंसना शुरू हो गया। हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़ के कहते हैं एक दफा माफ कर दें, ना पीछा करता हूं न किसी को इत्तला देता हूं। प्यारे आका फरमाते हैं सुराका जा, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। किसरा के कंगन तेरे हाथों। अब मैं इसके साथ गिरा लगा रहा हूं, पेशेंट कोई एक ही है। खंदक खोद रहे हैं सहाबा, पेट पे पत्थर बने, प्यारे आका के पेट पे भी पत्थर बने। अचानक से सहाबा आके अर्ज करते या रसूल अल्लाह एक सख्त पत्थर है, हमसे नहीं टूट रहा। फरमाया मैं खुद आता हूं। हुजूर खुद तशरीफ लाए, कुदाल को नबुव्वत के हाथों में पकड़ा, इस जोर से दरब लगाई, पत्थर के दो टुकड़े हुए, अंदर से नूर निकला। अब हुजूर ने जो नूर देखा तो हुजूर मुस्कुराए। अब हुजूर ने जमाली निगाहों से मुस्कुराते हुए सहाबा को देख के फरमाया सहाबा खुश हो जाओ, अल्लाह ने मुझे फारिस के महल दिखा दिए। अब तवज्जो दोस्तों, तवज्जो, मैंने एक जुमले से कई जुमले निकालना चाहता हूं, निकाल भी देता हूं, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो दोगे तो मैं अर्ज करूंगा। हजरत उमर का दौर है, फारिस फतह हुआ। कब फारिस फतह हुआ? बोलिए बोलिए, सारे बोलो तो मैं अर्ज करूंगा। ये मैं इसलिए मैंने दोहराया, आपको दोहराएं कि ये जो आय करीमा है ना, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कि मेरे आका का दीन हर दीन पर गालिब है। उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा है कि इस आयत की अमली तफसीर हजरत उमर है। हजरत उमर, फारिस हजरत उमर के दौर में फतह हुआ। हजरत उमर मिंबर पे जज्बा फरोज है, मालिक गनीमत आ रहा है। हजरत उमर फरमाते हैं कंगन कहाँ है? सुभान अल्लाह। ये नहीं पूछा कंगन है या नहीं है, तो जरूर मेरे आका ने फरमाया कहाँ है। एक सहाबी दौड़ते हुए आए, उनके पास रुमाल था, रुमाल आके हजरत उमर को दिया। हजरत उमर ने रुमाल खोला, कंगन है। अब हजरत उमर दूसरा जुमला बोलते हैं सुराका कहाँ? लोगों ये एक पेशेंट गोई नहीं थी, फिर वही चबाने वाली बात आ गई। मेरी नजर से देखो, ये एक पेशेंट गोई नहीं थी। अब गिनिएगा, फारिस फतह होगा एक, माले गनीमत में कंगन आएंगे दो, सुराका जिंदा होगा। खुश हो के कभी सुभान अल्लाह के अंदर यार की मेहनत तो ठीक है, कि दिल ते मनना है पर ज़बान ते लियानी गल। सुराका जिंदा होगा भी मुसलमान, तभी उसे माले गनीमत मिलेगा, होगा भी मुसलमान। अब जुमला सुनो, सुराका है, सब सहाबा की सब कुछ चिंता हो। हजरत उमर फरमाते हैं सुराका ये कंगन हाथों में पहन और हाथों को फिजा में लहरा, ताकि सारी दुनिया को पता चले मेरा नबी सच्चा है। नबी सच्चा होता है, नबी बोलिए बोलिए, नबी साना होता है, नबी की पेशन गोइयां सच्ची होती है। और जुमला बोलता हूं, नबी दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं होता, डायरेक्ट अल्लाह का शागिर्द होता है। जो दुनिया में किसी का शागिर्द हो वो नबी। एक को जुमला और तवज्जो, अगर तवज्जो हो, थक गया तो दुआ कराते हैं।
یا ہاں کرو یا نہ کرو، کیا آپ حکومت بنے ہوئے ہو؟ یا گرفتار کرو یا رہا کرو؟ سبحان اللہ، پتری سمجھے یا نو پڑھ لو تو یا نو کو نکل جا، تسی بھی یا بول لو یا ہاں کرو۔ تھوڑا سا بولیے، میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں بات۔ توجہ صاحبان، توجہ، ابھی میں اس آیت پہ تو آئے نہیں ہوں جو آیت میں نے پڑھی تھی، آپ کے مزاج کی وجہ سے کہ یار چلو رہنے دیتا ہوں، پہلی ملاقات میں اتنا زیادہ بوجھ نہیں بناتا۔ نبی سونا ہوتا ہے، نبی سچا ہوتا ہے، نبی کا جو دعویٰ پہلے دن ہو آخری دن بھی وہی ہوتا ہے۔ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کتاب لکھتا نہیں، نبی پہ کتاب اترتی ہے۔ جو کتابیں لکھے وہ نبی نہیں ہوتا۔ اور اللہ یہ ساری باتیں اصل میں اس کی آج کیوں ضرورت ہے، کیوں وجہ کیا ہے؟ یہ سن 74 میں میرے اکابر نے اس فتنے کو دبا دیا تھا، آج ایک دفعہ پھر یہ نئے سرے سے اٹھنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ فتنے والے بھی اور ان کے سہولت کار بھی کہ اس عقیدے پر جان جاتی ہے چلی جائے، ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، میرے آقا آخری نبی ہے۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے، آمین کہیے، آمین کہیے۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ یہ جملہ آ گیا تو ایک جملہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، بہت سارے لوگ پہلی دفعہ مجھے سن رہے ہوں گے اور نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو محبت مصطفیٰ ہے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی تھوڑی چیز نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، جن پہ ہے وہ تو بولو، سب پہ نہیں ہوتی، بچوں پہ نہیں ہے، نابالغ پہ نہیں ہے، مجنون پہ نہیں، میں اس لیے کیا ہنسنا شروع ہو گیا۔ جن پہ ہے وہ بولے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن میں چبانے لگا، توجہ، اس وقت عشاء کی نماز ہے، فجر کی نہیں۔ ابھی ایک بندہ اٹھے اور کہے میں فجر پڑھنے لگا ہوں، ہو جائے؟ قضا کرے علیحدہ بات ہے، کہے جو شروع آنے والی ہے وہ پڑھنے لگا ہوں، نہیں۔ روزہ فرض ہے لیکن ان دنوں کیوں؟ رمضان۔ آپ کے پاس مال آ گیا بہت سا، کروڑوں روپے آ گئے، زکوٰۃ نہیں، جب تک وہ مال 1 سال آپ کی ملکیت نہیں۔ آپ کے پاس اربوں روپے اور آ گئے اچانک سے، حج نہیں، جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا۔ وہ 8 مہینے کے بعد آئے یا 8 دنوں کے بعد آئے مال آنے کے۔ ابھی ایک بندہ چلا جائے احرام باندھ کے مینا میں عرفات میں حج کرنے آیا، ہو جائے گا؟ اب توجہ سے، اب بخیل نہ بننا جملے پر۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے مال اور وقت آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ جس کی سانس چل رہی ہے حضور سے محبت، سارے نہ بولیں، سنی بولیں، ناراض نہ ہوئیے گا، پتہ نہیں آپ کو کیا پتہ میں سنی کسے سمجھتا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضور سے محبت فرض ہے سانس آنے پر۔ آپ کی سانس چل رہی ہے، حضور سے محبت فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اور اگلی جملے بات سنیے، اور یہ بھی میری بات توجہ سے سنیے گا، میں ہوائی باتیں نہیں کرنے کا عادی۔ ابھی جو آپ یہاں سے باہر نکلیں، ابھی آپ اٹھیں گے انشاءاللہ، دعا کے بعد، نماز کے بعد آپ جائیں گے، گیٹ پر مثال لکھ دینے لگا ہوں، ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ آپ سے ایک چیز مانگے، اور ہے بھی وہ آپ کا پیر، استاد، مرشد، باپ، اور آپ سے ایک چیز مانگے اور وہ چیز آپ کے پاس ہو، تو دو گے یا نہیں؟ میں کسی کو کھڑا کر کے نہیں آیا، کھل کے بولنے، پریشان ہو گئے شاید یہ کسی کو کھڑا کر کے دے دیں گے،
جی آپ کا مرشد ہے، آپ کا استاد ہے، جس سے آپ کو فیض ملا ہے، اور وہ ایک چیز آپ سے مانگتا ہے، وہ آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے، آپ تو سوکھا نہیں ہوگے، دے دیں گے نا؟ پیر کی بات بعد میں کروں گا، مرشد کی بات بعد میں کروں گا، میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں. حضور جو ایک چیز آپ سے مانگے، حضور جو ایک چیز مانگے آپ سے، پھر دے دیں گے. اب سنیے، میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا. آقا فرماتے ہیں امتیو مجھے محبت دو، مجھے محبت یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت. آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کا ہوں. یا رسول اللہ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں والدین سے زیادہ کر میرے ساتھ محبت. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں. اولاد سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں. مال دولت جائیداد کھیتی باڑی پلازے مارکیٹیں سونا چاندی ان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں. اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. حضور کیا فرماتے ہیں؟ اپنی جان سے زیادہ. اس سے جو اگلا جملہ سنانے لگا ہوں نا، اس سے میں تو خود کانپ جاتا ہوں، آپ کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر حضور کا فتویٰ سن لیجئے. آقا فرماتے ہیں لا یؤمنون، اگر اتنی محبت نہیں نہ کر سکتا تو پھر تو مومن نہیں ہے. آج کل تو میں حیران ہوتا ہوں، لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ عاشق نہیں، وہ بھی عاشق نہیں، اسے بھی محبت نہیں، اسے بھی نہیں، مجھے ہے. میں کہتا ہوں یہ پتہ نہیں کیسے کہہ لیتے ہیں، ہر تنظیم والا ہر جمع پتہ نہیں کیسے کہہ لیتے ہیں. آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اگر تیرے سینے میں اتنی محبت نہیں، والدین سے زیادہ برابر نہیں، اولاد سے زیادہ برابر نہیں، مال سے زیادہ برابر نہیں، جان سے زیادہ برابر نہیں، تو آقا کا فتویٰ ہے، میرا نہیں، میرے ابا جی کا نہیں، میرے استاد کا نہیں، میرے مرشد کا نہیں، حضور کا فتویٰ ہے. آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے، وزیر ہو سکتا ہے، مشیر ہو سکتا ہے، صدر ہو سکتا ہے، بادشاہ ہو سکتا ہے، ذمہ دار ہو سکتا ہے، سرمایہ دار ہو سکتا ہے، بزنس مین ہو سکتا ہے، وڈیرا ہو سکتا ہے، نمبردار ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، پروفیسر ہو سکتا ہے، علامہ ہو سکتا ہے، فہامہ ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے. بولیے بولیے اللہ حضور سے، اللہ حضور سے. ایک جملہ بولنے کو جی چاہ رہا ہے، صرف تھکان دے ہو، پانی دے دو، صرف تھکان. میں بابا جی میں نے آپ بھائی جان سے وعدہ کیا تھا کہ جلدی ختم کر دوں. پہلے میں نے جلدی بابا جی کہہ دیا، پھر خیال آیا ادھر بھی چٹے آ گئے ہیں. صاحبان توجہ ہے، ایک میرا جی چاہ رہا ہے میں جملہ بولوں، اجازت ہے سن لیں. وہ اس لیے جی چاہا، ارادہ تو نہیں تھا لیکن وہ لب پہ آ گیا کہ ہر طبقے کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم عاشق ہیں، ہر طبقے کا، میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، اور دوسرے کی جانب انگلی ہوتی ہے کہ وہ نہیں ہے، ہم ہیں. ایسا ہی ہے نا. اللہ فرقہ واریت سے ہمیں بچائے. میرا ایک جملہ سن لیجیے، میری ایک بات سن لیجیے. آپ یہ تو دعویٰ ہوتا ہی ہے سب کا، یہ تو دعویٰ ہوتا ہی ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم حضور کے عاشق ہیں. میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ نہ بتاؤں کہ مجھے حضور سے کتنی محبت ہے، یہ بتاؤں حضور کو آپ سے کتنی محبت ہے، یہ بتاؤں حضور آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ بتاؤں حضور آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں. عرض کر دوں، یہ اس لیے بتانے لگا ہوں کہ حضور
باپ وارث ہوتا ہے نا یا نہیں ہوتا؟ وارث ہوتا ہے. یہ جوان بیٹھے ہیں بہت سارے, یہ سمجھتے ہیں میں رات اب 2 بجے آؤں 3 بجے آؤں, ابا لحاف اوپر اوڑھ کے سو گیا ہے, اسے کوئی پتہ نہیں. ابے کو فکر ہوتی ہے کہ بیٹا کدھر ہے. جوانوں آپ سمجھتے ہو نا کہ ابا دوائیاں لے کے سو گیا ہوگا, غنودگی آ جاتی ہے, ہارٹ کا پیشنٹ ہے, بی پی کا پیشنٹ ہے, تو تب بھی میڈیسن میں غنودگی ہے, سو جائے گا. ابا نہیں سوتا, وہ لحاف اوپر اوڑھ لے تب بھی اس کی نگاہیں لحاف کے اندر سے بھی دروازے کی طرف ہوتی ہے. ابے تے ہیں نگران ہو, ایسے ہی ہے نا, تب بھی اس کی نگاہیں ہوتی ہیں دروازے کی جانب. اچھا کیوں ہوتی ہیں؟ کہ ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا, کس کے ساتھ تھا, کیوں تھا, پھر میں اسے بتاؤں کہ ادھر نہیں جانا, ادھر. یہ کیوں اسے فکر ہے؟ اس لیے کہ وہ وارث ہے, اس لیے کہ وہ اس کے سینے میں اللہ نے تڑپ رکھی ہے, محبت رکھی ہے. حضور امت کے وارث ہے, حضور امت کے وارث ہے. حضور نے بھی پوچھنا ہے کدھر تھے, کہاں تھے, کس کے ساتھ تھے, کیوں تھے. کبھی سوچا ہے, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ حضور نے بھی پوچھا ہے کہاں تھے, کدھر تھے, کس کے ساتھ تھے, کیوں تھے, کس کے کہنے پہ تھے. اچھا باپ کیوں یہ فکر میں ہے؟ وہ اس لیے کہ آتا ہے نا تو میں ابھی بتاتا ہوں کہ وہاں وہ نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, وہ تیرے حق میں اچھا نہیں, وہ تیرے حق میں اچھا نہیں. بیٹا میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے. یہ بال میں نے دھوپ میں تو بیٹھ کے سفید نہیں کیے, تو اپنی باتیں مجھ سے ڈسکس کیا کر, مجھ سے اپنے غم شیئر کیا کر, میں بتاؤں گا تیرے لیے کون اچھا ہے کون اچھا نہیں. یہ میں گل ہے یا نہیں؟ اچھا بیٹا آ جائے, باپ کا جدھر خدشہ ہے نا کہ ادھر گیا ہوگا, بیٹا کہے ابا میں ادھر نہیں تھا, یہ ابا پھر بھی چپ نہیں ہوتا, پھر بھی لبوں پہ آتا ہے اچھا پتر ادھر نہیں سینا تے گل سن, ادھر جامی بھی نہیں, ادھر جامی بھی نہیں. کیوں کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں تڑپ ہے, اس کے سینے میں تڑپ ہے. سینا والوں, کھانے والوں, یہ ابا کی میں نے مثال اس لیے دی کہ میرے پاس کوئی اور مثال نہیں تھی, ورنہ ساری کائنات کے ابا ان کی شفقت اکٹھی کر لو, حضور کے سینے میں اپنے ایک ایک امتی کے لیے جو شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میں مجبور تھا, میرے پاس اور کوئی مثال نہیں تھی. میں نے کہا شاید اس طریقے سے بات سمجھ آ سکتی ہو. توجہ توجہ, حضور. اچھا یہ باپ کہتا کیا ہے؟ عجیب جملہ, عجیب جانے کی. یہ باپ کہتا کیا ہے؟ بیٹا میرے پاس بیٹھا کرنا, مجھ سے باتیں کیا کرنا, مجھ سے اپنے غم شیئر کیا کرنا. دیکھ تو صحیح میں تیرے لیے کیا کچھ نہیں کرتا, میں تیرے لیے کیا محنت نہیں کرتا, نہ دن دیکھتا ہوں, نہ رات دیکھتا ہوں, نہ صحت دیکھتا ہوں, نہ بیماری دیکھتا ہوں, نہ گھر دیکھتا ہوں, نہ باہر کا ملک دیکھتا ہوں. سب کچھ کرتا ہوں نا تیرے لیے, سب کچھ لاتا ہوں نا تیرے لیے. ورنہ میرے لیے تو یہ تھوڑے سے پیسے جو جمع ہو گئے ہیں یہ میرے لیے کافی ہیں. یہ میں محنت کیوں کر رہا ہوں؟ تیرے لیے. یہ میں تکلیف کیوں اٹھا رہا ہوں؟ تیرے لیے. میرا ذوق ہے سینا والوں تو انو مزہ آئے یا نہ آئے, میرا ذوق ہے, میرا اپنا تخیل ہے. آقا فرماتے ہیں امتیو ذرا سوچو تو صحیح, میں تو معصوم ہوں, میں تو اس کا محبوب ہوں, میں ساری رات مسلح پہ کیوں کھڑا ہوں, میرے لب پہ یہ کیوں ہے یا رب امتی یا رب امتی. ذرا سوچو تو صحیح. ابا کہتے ہیں میں کیا کچھ نہیں کرتا تیرے لیے, کیا کچھ نہیں لاتا تیرے لیے, میری اپنی ضرورتیں کوئی اتنی نہیں ہے. حضور تو معصوم ہے, حضور تو نبیوں کے امام ہے, حضور تو اللہ کے محبوب ہے. پھر آقا ساری رات مسلح پر ہے اور تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. قیامت تک کے آنے والے ایک ایک امتی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں.
اچھا اب توجہ دوستوں، توجہ، میں مجبور ہوں وہ جملہ بولنے پر. یہ جتنی بھی مجھے محبت ہے نا اپنی اولاد سے، آپ کو محبت ہے اپنی اولاد سے، اتنی محبت ہے کہ میں اپنی اولاد کی محبت میں لالچی ہوں. آپ اپنی اولاد کی محبت میں یہ لالچی لفظ ایسا ہے، آپ مجھے نہیں بولیں گے، میں آپ کو نہیں بولوں گا. میں آپ کا ادب کروں گا، احترام کروں گا. چودھری صاحب، وڈیرا صاحب، گجر صاحب، فلاں صاحب، آپ میرا احترام کرو گے. قاضی صاحب، علامہ صاحب، خطیب صاحب، فلاں صاحب، آپ مجھے لالچی نہیں کہو گے. میں آپ کو لالچی، حالانکہ ہیں آپ بھی لالچی، ہوں میں بھی لالچی. ارے حضور کے سینے میں اپنے ایک ایک امتی کے لیے اتنی محبت ہے. مجھے جب یہ اپنے ذوق میں آیت مبارکہ سمجھ آئی، میں یقین جانے اس رات سو نہیں سکا. اللہ فرماتے ہیں محبوب اللہ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف حریص. میں نے اپنے ذوق میں پوچھا اللہ حریص کیوں فرمایا؟ میرے آقا نے تو کہا تھا یہ عود کا پہاڑ مجھے سونے کا نہیں چاہیے. اللہ کیوں حریص فرمایا؟ کافر آئے تھے، تجھے اقتدار دیتے ہیں، دولتیں دیتے ہیں، عورتیں دیتے ہیں، تجھے سونا دیتے ہیں، چاندی دیتے ہیں. آقا نے فرمایا نہیں چاہیے. الفقر فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے. اللہ حریص کیوں فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں آیت پوری تو پڑھ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو اپنی اولاد کو بلا سے دلوانے کے لیے لالچی ہے، میرا محبوب اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں محل دلوانے کے لیے لالچی. اب یہ سننے کے بعد دعویٰ کیجئے کہ ہمیں حضور سے کہیے. اب میں بھی دیکھوں کہ مجھے کتنی محبت ہے، آپ بھی دیکھیے کہ ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے. سمیٹنا چاہتا ہوں بات، لیکن باپ کی مثال دی ہے تو اسی حوالے سے ایک جملہ عرض کروں اور انشاءاللہ عقیدے کی بات کروں گا. بیٹا پوچھ سکتا ہے باپ سے، میری باتیں سمجھ آئی؟ ویسے کبھی کبھی کیوں محسوس ہوتا ہے کچھ چہرے دیکھتا ہوں جیسے میں شب جمعہ میں بیان کر رہا ہوں. تھوڑا تھوڑا مسکرا کے ذرا بولتے رہیے انشاءاللہ، بولتے رہیے. راستوں نہیں بیٹھے مجھ سے. شب جمعہ کا میں نے لفظ بول دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسا غلط جملہ بولا. تبلیغی جماعت کو اللہ سلامت رکھے. آمین کہہ دو، مبشر کہہ دو. پوری امت کو اعمال پہ لا رہے اور اپنا کھا کے اپنا بستر. سبحان اللہ. مجھے آج بھی کئی جگہوں پہ، میں وزیرآباد سے گزر کے آ رہا تھا، کچھ دوستوں کے یہاں میں ٹھہرا، نوجوان تھے اور میں ان پہ رش کرنے لگ گیا. انہوں نے کہا اگلے مہینے ہم 7 ماہ کے لیے ویسٹ انڈیز جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، توجہ صاحب. بیٹا پوچھ سکتا ہے ابا میں صرف تیری بات سنوں، صرف تیرے پاس بیٹھوں اور کسی کی باتیں نہ سنوں اور کہیں نہ جاؤں. ابا کہتا نہیں، جایا کر، اوروں کی باتیں بھی سننی ہیں تو نے، لیکن ان کی جن کے بارے میں بتاؤں. یوں کرے نا، جن کے بارے میں تجھے بتاؤں گا، یہ اسے تو چچا کہہ سکتا ہے، اسے تو اپنا بڑا کہہ سکتا ہے، اس سے تو مشورہ لے سکتا ہے، یہ تیرے حق میں اچھا ہے، یہ تیرے حق میں اچھا نہیں ہے. میں بیٹا تجھے تو نہیں نہ پتا، تجھے کیا پتا لباس خضر میں رہزن کون ہے، رہبر کون ہے. میں تجھے بتاؤں گا کون کیسا چھپا ہوا ہے، یہ تجھے نہیں پتا. میرے تجربے ہیں، میرے مشاہدے ہیں، میں تجھے بتاؤں گا. اس کی تو نے سننی ہے، اس کی. یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں نے صرف آپ کی بات سننی ہے، آپ کے علاوہ کسی کی نہیں سننی. میرا اپنے تخیل میں سوال ہے. آقا فرماتے ہیں میرے علاوہ بھی تو نے بات سننی ہے، ماننی ہے. یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا جس کے بارے میں بتاؤں. یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی بات سنوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری بھی بات مان ابو بکر کی بھی، میری بھی بات مان عمر کی بھی، میری بھی بات مان عثمان کی بھی، میری بھی بات مان علی کی بھی. بولیے نا، بولیے. ختم نبوت کی بات
تھا تو آپ کے حوالے جملہ کر دوں. پہلے نبی آتے رہے, نبی کے بعد نبی, نبی کے بعد نبی, نبی کے بعد نبی, سلسلہ چلتا رہا. اب نبی آنا بند, نبی آنا بند. انسانیت کا سلسلہ تو چل رہا ہے, انسانیت کا سلسلہ تو جاری ہے, تو ہوگا پھر کیا, ملے گا پھر کیا؟ یاد رکھیے ختم نبوت کے صدقے میں امت کو خلافت ملی ہے. امت کو کیا ملی ہے؟ لیکن آج جو خلافت کی بات کرے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خلافت کی بات کر کے صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں, آل بیت کے شاید یہ کچھ نہیں لگتے, یا آل بیت ان کے کچھ نہیں لگتے ہیں. یاد رکھیے ہم نے صحابہ کو مانا ہے نسبت مصطفیٰ سے, اسی طرح ہم نے آل بیت کو بھی مانا ہے نسبت, ہم نے دونوں کو مانا ہے نسبت. ان دونوں کی نسبتوں سے ہم تک دین پہنچا ہے, ان دونوں کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا ہے. اسی لیے جس طرح صحابہ حق ہیں اسی طرح اہل بیت حق ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اہل بیت سے سچے دل سے محبت نصیب فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے 1 گھنٹہ آپ کی سماع خراشی کی, میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا جی نہیں بھی چاہ رہا تھا, تو تب بھی میں نے 1 گھنٹہ آپ کو سنا ہی دیا. ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ ناراض بیٹھے ہو تو میں معذرت کر لیتا ہوں. آپ کی خاموش طبیعت پہ اور کچھ گرام گزرا ہو, میرا زور زور سے بولنا, تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. حیات باقی, ملاقات باقی, آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, صغیرہ کبیرہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آج کی اس اجتماع کو اپنا دربار میں قبول فرما. یا اللہ جو کچھ کہا گیا اور جتنا بیان ہوا ہے اس سب کو اپنی زندگی میں عمل لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پروگرام کو مرتب کرنے میں جن حضرات نے کوشش کی ہے, محنت کی ہے, جانی مالی, ان سب کی قربانیوں کو اپنے دربار میں قبول منظور فرما اور اس کا بہترین صلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما. جن بچوں نے قرآن پاک کی حفظ مکمل کیا ہے یا اللہ ان کو صحیح معنی میں قرآن کا خادم بنا, والدین کے لیے اور اپنے تمام اساتذہ کے لیے, معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما, اس کے فیضان کو قیامت تک جاری ساری فرما. مولانا رضوان صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما. حاضرین مجلس کی جتنی جائز حاجتیں ہیں, ضرورتیں ہیں, آج کی اس مبارک پروگرام کی برکت سے پوری فرما. بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. معاشی اعتبار سے ہمارے ملک کو مستحکم فرما. تمام سازشوں سے, خطرات سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. دینی مدارس ہیں, دینی مدارس, مراکز, مساجد, خانقاہیں, سب کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ تمام شرور, آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. نبی علیہ السلام نے جن جن خیروں کا آپ سے سوال کیا مولا کریم و خیر عطا فرما. جن جن شرور سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ حضرت قاری صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما, ان کی جان میں, مال میں اور وقت میں برکت عطا فرما. ان کے فیض کو قیامت تک جاری ساری فرما. صلی اللہ تعالی علی خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین آمین.